ایک ذہین مگر سست لڑکا تھا۔ وہ ہر کام میں دیر کر دیتا، نماز میں تاخیر، اسکول کا کام آخری لمحے پر چھوڑ دیتا تھا اور کھیل کود میں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ اس کی امی اکثر کہتی تھی، بیٹا وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، اسے ضائع مت کرو۔ مگر علی ہمیشہ کہتا، میرے پاس بہت وقت ہے، میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں۔ ایک دن علی کے اسکول میں ایک خاص مقابلہ ہوا۔ استاد نے اعلان کیا، جو طالب علم سب سے اچھی تیاری کرے گا وہ انعام جیتے گا۔ علی بہت خوش ہوا لیکن تیاری کے لیے دیر کرتا رہا۔ جب مقابلے کا دن آیا تو وہ گھبرا گیا کیونکہ اس نے تیاری نہیں کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مقابلہ ہار گیا۔ اداس ہو کر وہ گھر آیا اور سوتے ہی ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک گھڑیوں کی دکان میں تھا جہاں لوگ وقت خریدنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ ہر کوئی اپنی زندگی کے کھوئے ہوئے لمحات واپس لانا چاہتا تھا، مگر دکان کا مالک کہہ رہا تھا، وقت وہ خزانہ ہے جو ایک بار چلا جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ علی نے بھی اپنی باری پر کہا، مجھے صرف ایک دن چاہیے تاکہ میں مقابلے کی تیاری کر سکوں، لیکن دکاندار نے افسوس سے سر ہلا دیا، یہ ممکن نہیں، جو وقت تم نے ضائع کر دیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اچانک علی خوفزدہ ہو کر جاگ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے وقت کی جو ناقدری کی ہے وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنی ہے۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب وقت کی قدر کرے گا۔ اس نے نماز وقت پر پڑھنا شروع کر دی اور اسکول کے کام میں بھی محنت کرنا شروع کر دی اور ہر لمحے کو قیمتی سمجھا۔ جلد ہی وہ اسکول میں بہترین طالب علم بن گیا اور استاد نے سب کے سامنے اس کی تعریف کی۔ اس دن علی نے سیکھا کہ وقت سب سے بڑی دولت ہے اور جو اس کی قدر کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہی کامیابی کی راہ پر چلتے ہیں۔